بزرگوں اور عزیزوں، اللہ رب العزت جل جلالہ محمد والہ وعظم شانہ کا یہ بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف بنایا، یعنی اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، اور پھر اشرف المخلوقات میں پیدا فرما کر اشرف الانبیاء کا امتی بنایا۔ اشرف الانبیاء کا امتی بنایا اور اس نسبت سے اس کی ہم پر کتنی عنایتیں ہیں، کتنے احسانات ہیں، اس کا کتنا ہم پر کرم ہے کہ ہمارے بدن کا رواں رواں اگر زبان بن کر ہر وقت اس کا شکر ادا کرتا رہے تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس کی ہر نعمت انمول ہے، اس کی ہر نعمت اپنے اندر اپنے مقام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور یہ تمام کا کرم فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں غافلوں سے بچا کر مسجد میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ اظہار بندگی کے لیے ہمارے دلوں کو اپنی عبادت کی طرف، اپنے ذکر کی طرف متوجہ فرمایا۔ یہ تمام باتیں جو میں عرض کرتا ہوں تقریر سے پہلے، یہ کوئی جملوں کی سجاوٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے کہ ہم اس کی کسی ایک نعمت پر بھی غور کریں تو ہمیں اس کا بدل بھی نظر نہیں آئے گا اور اس کے بغیر ہم مکمل بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو ہمارے لیے ضابطہ بنایا، ضابطۂ حیات بنایا، یعنی صرف قرآن مجید تلاوت تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اگر مسجدوں میں اور گھروں میں صرف تلاوت ہے تو میدانوں میں کسی قرآن کی روح اور رہنمائی سے جہاد کی ہے، عدالتوں میں کسی قرآن مجید کی رہنمائی اور روشنی میں عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں۔ یہ شفا بھی ہے اور یہ رحمت بھی ہے۔ یہ ضعیف اور کمزوروں کے لیے عصا ہے اور نوجوان اور باحوصلہ اور باہمت اہل ایمان کے لیے تلوار ہے، یعنی انسان کی دینی دنیاوی تمام معاملات کا حل قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک محقق نے بتایا، بلکہ کئی محققوں کا یہ کلام ہے کہ ہم قرآن پاک میں یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں، اس میں سے 14 سورتیں ہیں، اس میں اتنی آیات ہیں، بس وہ کہتے ہیں 1,70,100 علوم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ 1,70,100 علوم قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس، میں نے کہا کہ عدالتوں میں سے فیصلے میدانوں میں سے جہاد ہے، زندگی میں ہر مرحلے میں یہ کام آنے والی کتاب ہے،
سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ڈانٹتے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیسا ہی روح قرآن پاک کا فرماتے ہیں اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی ٹوٹ جائے، اگر جنگل میں میرے اونٹ کی رسی، اونٹ نہیں میرے اونٹ کی رسی ٹوٹ جائے تو میں قرآن پاک کھول کر اس رسی کو تلاش کر دیتا ہوں. کیا کیسا علم ہوگا یہ لوگ آپ سے کہ اصل میں آتی بات کام اونٹ کی رسی کہاں جنگل. قرآن مجید میں تو احکامات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، لیکن کیا بصیرت ہوگی ان کی. اور جب ان کی بصیرت کا یہ عالم ہے تو جنہوں نے پوری مشافہ سرکار جو عالم سے قرآن پاک پڑھا ان کے علم کا کیا عالم ہوگا. اور کچھ سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا کوئی جی نزل علی محمد، جنہوں نے خود بارگاہ رب العزت میں انہیں قرآن پاک سکھایا علم کیا، ان کے علم کا کیا ہے. آدھا کرام اہل سنت ان کے عرس کا بھی یہی مہینہ ہے، ماہ سفر ہے. 25 تاریخ کو آپ کا عرس پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الشاہ مولانا مفتی حافظ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو آپ فرماتے ہیں کہ 1,70,103 قرآن مجید میں موجود ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ 72 علم میں نے سیکھی. بھائی 74 ہے کہ 72 کیا ٹھکانا کا لگاؤ جس کے ہم معتقد ہیں، ان کی رہنمائی میں اپنے عقیدے کو سنبھالتے ہیں. کیا مقام تھا ان کا؟ اچھا کیا سوال ہے؟ 72 علوم میں نے سیکھ لیے. سیکھنے کا مطلب یعنی محنت سے سیکھ لیے، استادوں کے سامنے بیٹھ کر سیکھ لیے، استادوں سے پڑھ کر سیکھ لیے. اور بقیہ علوم میں نے سیکھے نہیں، اللہ نے مجھے سکھا دیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. اللہ نے مجھے سکھا دیا. یعنی کبھی کوئی علم کسی ولی کامل کی نظر سے آ گیا، کبھی کسی کو صحبت سے آ گیا، کبھی خواب میں الہام ہو گیا. ایسے حکم پر دسترس کی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اس وقت بہت کلام کی ذات نہیں ہے. آئندہ جمعہ آ رہا ہے تو جب ان کے سفر سے قریب تاریخ آئے گی تو ان کی بارگاہ میں شاید عقیدت پیش کریں گے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب قرآن مجید و قرآن حمید کو ہم نے یہیں تک سمجھا ہوا ہے. ہم اس طرح سے آگے نہیں بڑھتے، توجہ نہیں کرتے. ہم بے شمار گھروں میں تو فائد کیا تھا الماری میں رکھا ہوا ہے. اچھا نصیب ہے وہ لوگ جو قرآن پاک کی تلاوت اپنے گھروں میں کرتے ہیں، انہیں کبھی ترجمہ پڑھنے کی حرارت ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی کہ ہم سمجھے تو صحیح کہ یہ کلام پاک ہے کیا. اس کے ترجمہ میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا فرما رہا ہے. آپ نے بزرگوں کا مقولہ سنا ہے نا کہ جب تم یہ چاہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھو، اور جب یہ چاہو کہ اللہ مجھ سے بات کر تو قرآن پڑھو. تمہارا نماز کا پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے اور ہمارا قرآن پڑھنا اللہ کا ہم سے کلام کرنا ہے.
تو خیر قرآن مجید و قرآن حمید کی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ ماہ سفر جو شروع ہو چکا ہے آج اس کی 5 تاریخ ہے. یہ بڑا عظیم المرتبہ مہینہ ہے. ہر مہینے کی مرتبیت اس کی عظمت اس کی نسبتوں کی وجہ سے ہے. بعض لوگ سننا معذلہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی اس مہینے کو بلاؤں کا مہینہ کہتے ہیں, آفتوں کا مہینہ کہتے ہیں, یا معذلہ سننا معذلہ کچھ اور الفاظ بھی کہتے ہیں جو مجھے کہنا نہیں چاہیے. لیکن یہ مہینہ اپنی خصوصیات کی اور اپنے نسبتوں کی وجہ سے بڑا اہم مہینہ ہے. خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے حوالے سے, اور ویسے بھی ام المؤمنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال اسی ماہ مبارک میں ہوا. اور متعدد بزرگان دین جن میں حضرت حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سردار اولیاء ہیں آپ, اور یہ شرف اہل سنت کو ہے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں. ہم ان کے حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اتنا بڑا مقام آپ کا. کیا اللہ حضرت علی کرم اللہ کریم کے بعد جب شکر طریقت آپ پڑھیں گے, اگر آپ کا کسی شہر سے تعلق ہے, کہیں آپ بیٹھ ہوئے ہیں اور شکر آپ کو ملا ہے اور آپ اس شکر کو پڑھتے ہیں, شکر کو پڑھنا, تو آپ دیکھیں گے حضرت علی کرم اللہ کریم کے بعد سب سے پہلے نام کی ہستی کا آئے گا اور سیدنا خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. بہت مقام, بڑی عظمت آپ کی. یہ تو کہنا بہت سے بزرگوں کی ہے, لیکن ان کا کتنا بڑا اعزاز ایک قدم میں آپ کو کہا ہے. ایک عزت ملتی ہے انسان کو محنت سے. بہت زیادہ اس نے نمازی کیا ہے, بہت زیادہ عبادت کرتا ہے, بہت زیادہ جیب میں پیسے ہونے پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. اللہ نے اگر طاقت اور ہمت اور استطاعت کی تو حج بھی لی ہے. یہ وہ عظمت ہے جو محنت سے ملتی ہے, یہ وہ عظمت ہے جو محنت سے ملتی ہے. لیکن اولیاء اللہ کبھی بھی اپنے مقام کے حوالے سے اپنی محنت کا ذکر نہیں کرتے, اپنی عبادت کا ذکر نہیں کرتے, اس لیے کہ ابھی تک وہ اپنی عبادت کو اس لائق سمجھتے نہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کر رہا ہوں. میں نے بتایا تھا نا آپ کو, غوث اعظم ولیوں کے ولی, پیروں کے پیر, دستگیر جب اللہ سے دعا کرتے تھے عبادت کرنے کے بعد تو یہ نہیں کہتے تھے کہ اللہ نے نماز پڑھی تو قبول کر دیں, میں نے روزہ رکھا ہے تو قبول کر دیں. کبھی اپنی عبادت کا حوالہ نہیں بنایا, بلکہ جب بھی دعا مانگی یہی مانگی کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں تو قبول کر دیں, میں توبہ کرتا ہوں. اور یہ اللہ نے اس لائق کبھی اپنی عبادت پہ ناز نہ کرو. ناز کرنے کا یہ کام نہیں کہ آپ بورڈ لگا دیں میں نمازی ہوں, نہیں. بے نمازی کو دیکھ کر دھتکارنا, اپنے آپ کو اس سے اعلیٰ سمجھنا, گناہگار سمجھ کر اپنی نیکیوں پہ ناز کرنا اور اسے حقارت سے دیکھنا, یہ بھی تکبر ہے. اور اولیاء اللہ نے یہ بھی نہیں کیا, اولیاء اللہ نے یہ بھی نہیں کیا. حضور غوث اعظم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں. حضرت شقیق, شقیق کی کیا ہے, شقیق کیا ہے, شین آپ یہ آپ,
شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ بڑے عظیم و مرتبہ بزرگ ہیں. یعنی ان کی انتہائی بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو مکہ شریف میں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی. کہنے لگے حضور میں نے تو ایک پرندے سے سبق سیکھا ہے. آپ نے کہا کیا سیکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے وہ نابینا ہے اور پرندے اس کے پورے نہیں کہ اڑ سکے پرواز کر سکے. تو میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ تو کائنات کا سب کا رب ہے, یہ اپنا رزق کیسے لکھا ہوگا؟ یہ اپنا رزق کیسے لکھا ہوگا؟ تو میں نے دیکھا کہ بڑا مطمئن پیدا ہوا تھا. ایک پرندہ آتا ہے, اس کی چونچ میں کچھ دانا ہوتا ہے, وہ اس کی چونچ پہ ڈھونگا مارتا ہے, یہ اپنا منہ کھولتا ہے اور وہ دانا اس کے منہ میں ڈال دیتا ہے. اب آئی پتے کی بات اب آئی. تو میں نے دل میں خیال کیا کہ ہم تو اپنے پیٹ کے لیے ادھر ادھر لگائے دوڑاتے, اس پرندے سے سبق کو کتنا توقع سے اللہ کی راہ پر بڑا مطمئن پیدا ہوا ہے اور اسے یقین ہے کہ اللہ مجھے کھلائے گا. میں نے اس سے سبق سیکھا ہے. اور خواجہ ابراہیم عالم کیا فرماتے ہیں, اچھا کھانے والے کو دیکھ لیا, ارے کھلانے والے کو تو دیکھو کہ اسے کھلایا کتنے, اس سے سبق دو. جس پرندے نے اسے کھلایا ہے تو مطلب کہ یہ اولیاء اللہ کبھی اپنے عبادت کو حوالہ نہیں بناتے اپنی بزرگی کا, اپنی عظمت کا, اپنی مقبولیت کا. تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بات کر رہا تھا, بڑے عظیم مرتبہ ولی ہیں. شیخ طریقت میں حضرت علی کرم اللہ کریم کے بعد سب سے پہلے نام آپ کا ہی آتا ہے. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اللہ نے آپ کو کیا مقام دیا ہے؟ ہم تو بڑے خوش نصیب ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں, آپ سے زیارت کرتے ہیں. حضور یہ مقام کیسے ملا؟ تو یقیناً بڑے عالم اللہ کے تعلیم پتا نہیں کرتے تھے, ہر وقت باوجود رہتے تھے, خاموش رہتے تھے, کم بولتے تھے, اللہ کی یاد میں محو رہتے تھے. کیا کہا ہے؟ کہنے لگے یہ میرا کوئی کمال نہیں, بات صرف یہ ہے کہ میری والدہ خادمہ تھی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی. ایک روز وہ ام المؤمنین کے یہاں کام کرنے کے لیے گئی تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی. میں شیخوار تھا, دودھ پیتا تھا. میری والدہ مجھے ساتھ لے گئی. اچانک ام المؤمنین نے انہیں کسی کام کے لیے باہر بھیج دیا. میں سو رہا تھا, ان کے جانے پر میں جاگ گیا اور رونے لگا. بس ام المؤمنین سے میرا رونا دیکھا نہ گیا. انہوں نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا. اللہ نے مجھے جو بھی نوازا ہے اس میں میری عبادت, ریاضت اور تلاوت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ صدقہ ہے اس سینے کا جس کو نسبت سینہ مصطفیٰ سے ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جس کو نسبت سینہ مصطفیٰ سے ہے. تو بزرگان دین کبھی اپنی عظمت کو اپنی عبادت اور ریاضت اور تلاوت اور ثقافت کے حوالے سے بیان نہیں کرتے. وہ نسبت تو میں یہ کر رہا تھا کہ یہ سفر کا مہینہ بھی اپنے اندر بڑی نسبت رکھتا ہے. متعدد تابعین, بزرگان دین, اور سب سے پہلے میں
حدیبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال بھی اسے ماہ مبارک میں ہوا. حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ مرتضیٰ خان قادری بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس بھی اسی ماہ مبارک میں منایا جاتا ہے. حضرت گنج بخش فیض اعظم مظہر پورے خدا ناقصارہ پیر کامل اعلیٰ رہنما حضرت زاکا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور شریف کی ماہ مبارک میں منایا اور متعدد بزرگان کی جن کا نام پینٹر سے نہیں لیا جا سکتا. تو ماہ سفر اپنے اندر بڑی اثر رکھتا ہے. ان بزرگوں کے واقعات ان بزرگوں کے نام سن کر ہمیں اپنے اندر جذبہ عمل کو بیدار کرنا چاہیے اور عبادت کو صرف نماز کے اندر سجدوں کی حد تک محدود نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ مخلوق خدا کی خدمت یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول عبادت ہے, بڑی مقبول بندگی ہے. لہذا مخلوق خدا کی خدمت کی طرف اپنی اپنی طاقت اپنی بساط کے مطابق ہمیں تیار رہنا چاہیے اور ہر مصیبت زدہ اور بے کس اور پریشان حال کی خدمت کے لیے عمل پیرا ہونا چاہیے. اس وقت سیلاب زدگان کی جو کیفیت ہے سب سے بہتر طریقہ یہ کہ اس ادارے پر آپ کو اعتماد ہو تو آج آ کر اپنے حصے کے 5 روپے ڈال کے آ جائیں, 10 روپے میں ڈال کے آ جائیں. لیکن اس نام پر کتنی دکانیں کھلی ہوئی ہیں, کتنے لوگوں نے اسے اپنا وقت کی حوالے سے اپنا انہوں نے فائدے کا ذریعہ بنا لیا ہے. آپ نے موبائل کے گروپ پر دیکھا بھی ہوگا کیا دھیان ہو رہی ہے کہ ہر جگہ کیا آ رہا ہے کہ ہم نے اتنی امداد کر دی, ہم نے اتنی امداد کر دی, ہم نے اتنے کروڑ روپے امداد کر دی. لیکن ان کا حال اگر آپ دیکھیں تو چینل پر اور دوسری جگہوں پر لوگوں سنیں تو ان کی بدحالی میں کوئی کمی نہیں آ رہی, کوئی بستر و سامانی کے عالم میں ہے. خیر کچھ بھی ہو ہمیں اپنے اندر درد پیدا کرنا چاہیے اور ان کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا چاہیے, چاہے وہ ہمارے پہنے ہوئے کپڑے ہوں, چاہے وہ ہمارے پاس رکھا ہوا غلہ ہو, چاہے ہمارے پاس پیسے ہوں. کسی بھی کل اعتماد ادارے کو کے ذریعے یہ ہمیں ان کی امداد کے لیے قدم اٹھانا چاہیے. یہ بہت بڑی عبادت ہے اور وقت کا تقاضا ہے اور ہمارے ایمان کی حرارت اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان بلکہ ہمیں انسانوں کے, اس لیے کہ ڈوبنے والوں میں تو غیر مسلم بھی ہے نا, انسان تو ہے نا, معصوم بچے تو ہیں نا ان کے پاس, تو ہمیں ان کے درد کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات کو آسان کرے, ان سب کی پریشانی کو فرمائے اور جو لوگ ان کے لیے تفصیل کے حوالے سے عطیات جمع کر رہے ہیں ان کے دل میں اخلاص پیدا کرے کہ وہ ان تک اس امداد کو پہنچائیں. تو آخر